وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانة فإنها بئست البطانة رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کہ وہ بہت ہی بری کیا ہے نیند ہے۔ زجی کا مطلب کیا ہے؟ سونے والا۔ جو کوئی بھوکا سوتا ہے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا پیٹ بھر جائے، وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، لہٰذا وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ اے اللہ میں تجھ سے خیانت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت کرنے سے کہ وہ خیانت کر کے پیٹ بھرنا بہت بری طرح سے پیٹ بھرنا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفیدی سے اور کوڑھ سے اور پاگل پن سے اور بری بیماری سے۔ اسقام سقیم بخار، سیء الاسقام بری بیماری برے بخاروں سے۔ وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء۔ رواہ الترمذی۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہش سے۔ رواہ الترمذی۔ وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ شتیر بن شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے نبی اللہ مجھے کوئی تعویذ بتا دیجیے جس سے میں خود کی تعویذ کر سکوں، خود کی محفوظ رکھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شکل بن حمید کہو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میری کان کی شرارت سے یعنی شر سے، اور اپنی آنکھ کی شر سے، اور میری زبان کی شر سے، اور میرے قلب کی، میرے دل کی شر سے، اور میری منی کی شر سے، یعنی مجھے کبھی بھی زنا کی توفیق نہ دے، مجھے کبھی بھی ریپ کرنے کا موقع نہ دے۔ وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي ومن الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت لديغا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وزاد فی روایت اخری والغمی۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں منہدم ہونے سے یعنی خسف، مجھے کبھی اے خدا تو کبھی مجھے خسف نہ کرنا، یعنی کوئی بلڈنگ مجھ پر گرا کر مجھے ہلاک نہ کرنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي اور اے خدا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور چیز مجھ پر گرا کر ہلاک نہ کرنا۔ تردی کا مطلب کیا ہے
حدم کا مطلب کیا ہے؟ بلڈنگ مجھ پر گرے. اوکے، آئی ڈونٹ وانٹ اے اللہ آئی ایم آسکنگ یور سیفٹی ٹو کیپ می away from falling building. Okay, what taraddi means I am asking your safety to not fall me from any higher thing, from any building, from any mountain, from any tree. Okay, taraddi. اے اللہ مجھے کسی بلند مقام سے نہ گرا، ومن الغرق، اور مجھے نہ ڈوبا اور نہ جلا اور نہ مجھے بوڑھا بنا، یعنی بڑھاپے میں مجھے بے بس نہ کر، بلکہ بڑھاپے سے پہلے ہی مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے چھو لے، یعنی اس کے اثرات مجھ پر مرتب ہو جائے اور میں کفر پر انتقال کروں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے انتقال ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا خدا، جب میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہوں، یعنی تیرے کام نہ کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگوں اور اس وقت قتل ہو جائے، ایسی موت مجھے عطا نہ کرنا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اے اللہ مجھے ڈس کر، کسی سانپ کے ڈسنے یا کسی بچھو کے ڈنک مارنے سے موت عطا نہ کرنا. رواہ ابو داؤد والنسائی وزاد فی روایت اخری، اور امام نسائی نے کسی دوسری روایت میں ایک لفظ کا زیادہ کیا ہے، وہ ہے والغم، یا اللہ مجھے غم بھی نہ دینا، غم سے بھی مجھے محفوظ رکھنا. وعن معاذ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال استعیذوا باللہ من استعیذوا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، استعیذوا باللہ من طمع یہدی الی طبع، ایسے لالچ سے خدا کی پناہ مانگو جو لوگوں کو اپنی طبیعت، اپنی منمانی کرنے پر ابھارتا ہے. اوکے، رواہ احمد والبیہقی فی الدعوات الکبیر. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر الى القمر فقال یا عائشة استعیذی باللہ من شر هذا فإن هذا هو الغاسق اذا وقب. رواہ ترمذی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر دیکھا اور کہا، تب فرمائے اے عائشہ تو اس چاند سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی ہے وہ چیز جو اندھیرے کو، تاریکی، ڈارکنس کو ہائی کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے. جب وہ تاریکی داخل ہوتی ہے، یعنی جب رات ہوتی ہے تب رات میں تاریکی کو بڑھانے والا یہ چاند ہے. اگر چاند ڈس اپیئر ہو جائے تو ڈارکنس زیادہ ہوتی ہے، اگر چاند اپیئر ہے، طلوع ہے، تو ڈارکنس کم ہوتی ہے. تو جب یہ غائب ہوتا ہے چاند تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈارکنس میں چوری کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں، اور سانپ، بچھو وغیرہ لوگوں کو ڈنک مارتے ہیں، یعنی تاریک ہونے سے لوگوں کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. رواہ ترمذی. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأبی یا حسین کم تعبد اليوم الہا؟ قال ابی سبعا، ستا فی الارض وواحدا فی السماء. قال فأیہم تعد لرغبتک ورحبتک؟ قال الذی فی السماء. قال یا حسین اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک؟ قال فلما اسلم حسین قال یا رسول اللہ علمنی الکلمتین اللتین وعدتنی. فقال قل اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. رواہ ترمذی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین سے دریافت کیے
سوال فرمائے کہ اے حسین تم ایک دن میں کتنے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ تو میرے باپ نے جواب دیا، میرے والد نے جواب دیا، 7 خداؤں کی میں عبادت کرتا ہوں، 6 خدا جو زمین میں ہے اور 1 خدا جو آسمان میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 خدا میں سے تمہاری عبادت میں رغبت اور رہبت، یعنی رغبت اور رہبت دکھانے والا، یعنی کس کی عبادت کرنے میں تمہیں رغبت ہوتی ہے اور کس کی عبادت کرنے میں تمہیں ڈر بھی ہوتی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الذی فی السماء، جو آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمان خالق السماوات ہے، رب العرش العظیم ہے، اس کی عبادت کرنے میں مجھے رغبت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین اگر تم ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، تو میں تم کو 2 کلمہ سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گے وہ کلمات۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یا رسول اللہ مجھے وہ 2 کلمات سکھا دیجئے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم کہو اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ کا الہام فرما اور مجھے میرے شر سے محفوظ رکھ۔ رواہ ترمذی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اذا فزع احدکم فی اليوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون فإنها لن تضره۔ وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه۔ رواه ابو داود والترمذی وهذا لفظه۔ اوکے، عمر بن شعیب اپنے باپ اور ان کے باپ اپنے دادا سے، یعنی اپنے باپ سے، یعنی عمر بن شعیب کے دادا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند میں ڈر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کہے، اے اللہ میں تیری تمام کلمات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری تمام کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غضب سے، اس کے غضب سے، اس کے عقاب سے، اور اللہ تعالیٰ کے شر پسند بندوں سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور شیطان کے حاضر ہونے سے۔ جو کوئی ایسا کہے گا ان کو نیند میں جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہے اسے تکلیف نہیں دے گی۔ اور عبداللہ بن عمرو یہ دعا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے جو بالغ تھے، ہوشیار تھے، اور جو بالغ نہ ہوئے تھے، جو یاد کرنے قابل نہ تھے، ان کے لیے ایک کاغذ میں لکھ کر ان کے گلے میں ٹانگ دیا کرتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ، اور جو بالغ نہ تھے ان کے لیے ایک کاغذ میں لکھتے، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، پھر اس مکتوب کو ان کے گلوں میں لٹکا دیتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے، وَهَذَا لَفْظُهُ، اور یہ متن، یہ لفظ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ، من استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ رواہ ترمذی والنسائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے اے خدا اسے جنت میں داخل فرما،
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے دوری نجات طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے خدا اسے جہنم سے دور رکھ، اس کو نجات عطا فرما۔ الفصل الثالث عن القعقاع رضی اللہ تعالی عنہ ان کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ قال لولا کلمات اقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له ما هن قال اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ رواہ مالک۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے وہ کلمات نہ معلوم ہوتے جو میں کہتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو لوگوں نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں جو آپ کہا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی عظیم وجہ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے بڑا کوئی چیز نہیں، جس سے اعظم کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات کی پناہ چاہتا ہوں جس کو تجاوز کرنے والا، جس کے حد سے بڑھ جانے والا کوئی بھی نیک آدمی اور کوئی بھی برا آدمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کی پناہ چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام چیزوں سے جسے خدا نے پیدا کیا ہے، جسے خدا نے کسی جگہ پہ پھیلا رکھا ہے اور کسی جگہ کسی جگہ پیدا کیا ہے، کسی جگہ رکھا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی چلنے پھرنے رینگنے والا یا پھر کہیں پہ ٹھہرنے والا ہے یا جو بھی یہاں وہاں پھیلا ہوا ہے، ان تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وعن مسلم ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان ابی یقول فی دبر الصلاة اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر فكنت اقولهن فقال اے بنی عمن اخذت هذا قلت عنك قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة رواه الترمذی والنسائی الا انه لم يذكر في دبر الصلاة وروى احمد لفظ الحدیث وعنده في دبر كل صلاة۔ مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نماز کے بعد کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، غربت سے، فقر سے اور قبر کی عذاب سے۔ تو میں بھی ان کو دیکھا میں بھی یہ دعا مانگا کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے پوچھا اے بیٹے تمہیں یہ دعا کہاں سے ملی؟ تو میں نے جواب دیا آپ سے میں نے حاصل کیا ہے یہ دعا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز کے بعد، اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، مگر نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں دبر صلاۃ کا ذکر نہیں فرمائے، جبکہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کی ہے اور یہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کے لفظ ہیں، مگر ان کی کتاب میں فی دبر کل صلاۃ ہے نا، کل دا لفظ کل ہے نا، دا ورڈ آف کل از مور in the reporting of امام احمد بن حنبل۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اعوذ باللہ من الکفر والدین فقال رجل یا رسول اللہ اتعدل الکفر بالدین قال نعم وفي روایت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر قال رجل ویعدلانی قال نعم رواہ النسائی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں کفر اور قرضہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو کسی شخص نے پوچھا
یا رسول اللہ کیا کفر اور قرضہ دونوں برابر ہیں؟ رسول نے جواب دیا ہاں دونوں برابر ہیں۔ اور کسی روایت میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور غریبی سے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا کفر اور غریبی دونوں برابر ہیں؟ تو رسول نے جواب دیا ہاں دونوں برابر ہیں۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کی ہیں۔